میرے بھائیوں، دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں خطباء حضرات جمعے کے خطبے میں قصے کہانیاں لطیفے سنا کر لوگوں کا دل لبھاتے، جبکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جو بنیادی اور اہم امور ہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ کی جائے، جبکہ ان باتوں کو بالکل کم زیر بحث لایا جاتا ہے۔ صرف دیکھا جاتا ہے کہ سامعین کی کیا خواہشات، وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ کتمان حق ہے، یاد رکھیں، حق کو چھپانے کا عمل۔ تو میں نے آج یہ چاہا کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑی کوتاہی جو ہمارے نوجوانوں میں خاص طور پر بڑوں میں بھی ہے، وہ ہے آلات موسیقی کا استعمال، گانا بجانا اور آلات موسیقی جو ہیں ان کا شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو من یشتری لہو الحدیث، جو اللہ سے غافل کرنے والی بات کو خریدتے ہیں، لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روک سکے، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور پھر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کے حوالے سے وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، تو ایسے لوگوں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ تو میرے بھائیوں، حرام کو حرام کہنے کی بجائے ہمارے ہاں اسے حلال کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ملکی اور غیر ملکی جو چینلز ہیں وہ کیا زہر افشانی کر رہے ہیں، مغربی ثقافت اور اس کے تباہ کن جو اس کی تباہ کن یلغار ہے، یہ اخلاق اور کردار کا جنازہ نکال رہی۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر، سپورٹس کے نام پر ہمارے ہاں بے حیائی کا سیل رواں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس فرمان کو ہم سمجھیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے لہو الحدیث کا لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا ویسے معنی ہے اللہ سے غافل کرنے والی بات، لیکن صحابہ نے اس کا کیا مفہوم لیا، یہ میں ابھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد، تو آپ نے فرمایا الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ اس سے مراد اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غنا ہی ہے، گانا ہی ہے۔ لہو الحدیث یعنی جو اللہ کو غافل کر دینے والی بات ہے، اللہ سے غافل کر دینے والی بات، وہ اس سے مراد گانا بجانا ہے اور موسیقی۔
युरद्दिदुहा सलास मर्रात, 3 मरतबा ये बात उन्होंने दोहरा कर कही। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक मुफस्सिर कुरान भी हैं, तर्जमानुल कुरान उन्हें कहा जाता है, उनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फक्किहु फिद्दीन, कि अल्लाह इसे तावील का इल्म अता फरमा और दीन की समझ अता फरमा। वो ये फरमाते हैं कि लहवल हदीस से मुराद गाना है। इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी लहवल हदीस से मुराद गाने, गाना और सुनना मुराद लेते। और फिर आ जाएं ताबिईन में, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के शागिर्द हैं मुजाहिद, वो कहते हैं, वो फरमाते हैं कि गाने और हर बेहुदा काम इससे मुराद है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के एक और शागिर्द हैं इकरमा, वो फरमाते हैं कि इससे मुराद गाना ही है। गोया सहाबा और ताबईन ने यही समझा कि जिसके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि उनके लिए अदाब मुहीन, एहानत आमेज अदाब है, ये गाना ही है, गाना सुनना ही इससे मुराद है। तो मालूम हुआ ये जो लोग गाना सुनते हैं, रक्स व सरूद की महफिलें अटेंड करते हैं, और ये इनके लिए रुसवा कुन अदाब है जो अल्लाह ने फरमाया है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। फिर जब इबलीस को जन्नत से निकाला गया तो उस वक़्त निकालते हुए अल्लाह ने फरमाया था, इबलीस से फरमाया था कि वस्तफ़ज़िज़ मन इस्तताअत मिनहुम वस्तफ़ज़िज़, और तू बहका ले जिसको भी बहका सकता है, मन इस्तताअत मिनहुम, इनमें से जिसको तू चाहे बहका ले, बेसौती का, अपनी आवाज़ के ज़रिए बहका ले, व अजलिब अलैहिम, और खींच ला इन पर, बिखैली का व रजीली का, अपने सवार भी और अपने प्यादे भी, व शारिकहुम फिल अमवाली वल औलाद, इनके मालों और औलाद में तू शरीक हो, वाइदहुम, इनको वादा दे, वमा याइदुहुम शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान जो वादा देता है वो धोखे के सिवा कुछ नहीं होता। यानी अल्लाह ने गोया इबलीस को मोहलत दी कि तू अगर ये करे तो कर ले, मेरे जो खास बंदे हैं वो तेरे काबू में नहीं आएंगे। अब यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ बिसौती का, अपनी आवाज़ के ज़रिए बहका ले, तो इससे मुराद भी मौसीकी है। शैतान की आवाज़ कहा गया है मौसीकी को, कि मौसीकी जो है वो शैतान की आवाज़। तो इमाम मुजाहिद वो भी यही कहते हैं कि सौत से मुराद अलगिना और लहव, यानी गफलत में डालने वाले काम, और गिना है, इससे मुराद बेहुदा कलाम और मौसीकी ही है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अफ़ा मिन हाज़ल हदीस ताजबुन, क्या तुम इस कुरान, इस बात से, इस कुरान पर ताज्जुब करते हो, यानी मानते नहीं हो, इसे तस्लीम नहीं करते हो, इस पर ईमान नहीं लाते हो, ताज्जुब करते हो। व तज़हकून वला तबकून, हंसते हो और रोते नहीं हो।
वअंतुम सामिदून, और तुम गफलत में मुब्तला हंस खेल रहे हो। सामिदून, गफलत में मुब्तला होकर हंस खेल रहे हो। तो ये आया मुबारका, इसमें जो लफ्ज़ आया वह अंतुम सामिदून का, इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जो मुफस्सिर कुरान है, कि इससे मुराद गाने सुनते रहते हो, यानी गफलत में पढ़कर हंस खेल रहे हो, यानी कुरान सुनने की बजाय गाने सुनते हो। फिर इसके बाद अल्लाह ने मोमिनों को क्या हुक्म दिया? इस आयत के बाद फरमाया फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाओ और उसी की इबादत करो। तो खुलासा ये निकला कि कुरान छोड़कर अगर कोई गाना सुनने या गाना गाने की तरफ जाता है तो उस पर अल्लाह ने सख्ती से डांटा है कि तुम ऐसा कर रहे हो। यहां से मालूम होता है कि गाना सुनना हराम है। अगर हराम ना होता तो अल्लाह कभी इस तरह ना डांटता, कभी इतनी सख्त अंदाज में अल्लाह बात ना फरमाता। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ला यकूनन्ना मिन उम्मती अक़वामुन, एक वक्त आएगा मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे, यस्तहिल्लून अल-हिर वल-हरीर वल-खम्र वल-मआज़िफ, जिना को, रेशम को, शराब को और आलात मौसीकी को हलाल कर देंगे कि ये हलाल है, ये ठीक है। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लयशरबन्ना उनासुम मिन उम्मती अल-खम्र, मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे, व युसम्मूनहा बिगैर इस्मिहा, उसका कोई और नाम रख देंगे। शराब तो बहुत बुरी चीज लगती है, लेकिन उसका कोई और नाम रख देंगे, फिर उसे पिएंगे कोई और नाम रखकर, और युज़फ़ अला रुऊसिहिम बिल मआसिफ, और उनके सरों पर आलाते मौसीकी बजेंगे और गाना गाने वाली औरतों की आवाज़ें होंगी। यख्शिफुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह इन लोगों को ज़मीन में धंसा देगा, और वह यजअलु मिनहुमुल किरदता वल खनाज़ीर, और कुछ की शक्लें अल्लाह बदल कर खिंजीर और बंदरों की शक्लें में तब्दील कर देगा, मसक कर देगा इनके चेहरों को। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक और मौके पर यह बात बयान फरमाई कि सौतानी मलऊनान फी दुनिया वल आखिरा, दो आवाज़ें हैं जिन पर लानत की गई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक है मिज़मारुन इंद निअमतिन, जब कोई अल्लाह मेहरबानी करे, कोई नेमत अता करे तो गाने की आवाज़ लगाकर यानी उस का खुशी का इजहार किया जाए। व रन्नतुन इंद मुसीबत, और जब कोई मुसीबत आ जाए, फौतगी हो जाए, तो फिर यानी ऊंची ऊंची आवाज़ में रोया जाए, बैन किया जाए। ये दो आवाज़ें अल्लाह को पसंद नहीं है। इसी तरह अइम्मा अरबा ने, चारों इमामों ने मुख्तलिफ अंदाज में इस मौसीकी को हराम करार दिया है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ इसको बिल्कुल मामूली समझा जाता है, लेकिन याद रखें इसके बहुत नुकसानात हैं। मौसीकी और गाना या गाना सुनना, इसके बहुत नुकसानात। सबसे पहला नुकसान ये है कि मौसीकी जो है बंदे के अंदर निफाक पैदा करती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल गिना और युम्बितुन निफाक, ये जो गिना है, गाना गाना, ये निफाक पैदा करता है। कमा युम्बितुल माउ ज़रा, जिस तरह पानी खेती उगा देता है, ऐसे ही
یہ موسیقی جو ہے انسان کے اندر نفاق اگا دیتی ہے، نفاق پیدا کرتی ہے۔ پھر موسیقی اللہ کے دین سے دور کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، یعنی شیطان جو ہے وہ ان پر مسلط ہو گیا ہے۔ فانساہم ذکر اللہ، اس نے اللہ کا ذکر بھلا دیا، انہیں اللہ کا ذکر اب یاد نہیں رہا۔ کیوں؟ شیطان مسلط ہو گیا، اور موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ جب وہ مسلط ہو گیا تو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا بندہ، تو گویا اللہ کے دین سے موسیقی دور کرتی ہے۔ اسی طرح موسیقی جو ہے انسان کی شہوانی جو جذبات ہیں اس کو بھڑکا کر اسے بدکاری کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ گانوں کی آوازوں تک ہی ہم محدود نہیں رہتے، بلکہ نیم برہنہ عورتوں کے ساتھ رقص بھی کیا جاتا ہے گانوں کی آواز کے ساتھ ساتھ، اور فحش اور بیہودہ حرکات کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ تو یہ سب ان گانوں کی وجہ سے۔ اور ایک بزرگ ہیں الفضیل رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ الغناء رقیۃ الزنا، یہ جو گانا ہے یہ زنا کی سیڑھی ہے، یعنی زنا کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اسی طرح ان محفلوں میں جہاں گانے ہوتے ہیں، گانے والوں اور گانے والیوں پر بے دریغ پیسہ برباد کیا جاتا ہے، نوٹ لٹائے جاتے ہیں، فضول خرچیاں ہوتی، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیاطین کے بھائی۔ اور ساتھ ہی آڈیو، ویڈیو، کیسٹیں اور سی ڈیز یہ ساری خرید کر یہ پیسہ برباد کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ گانا گانے یا سننے والے اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہیں، یعنی فضول خرچی کا یہ مرتکب ہوتے ہیں۔ اسی طرح موسیقی جو ہے، جو ایمان والا ہے، مومن شخص، اس کا قیمتی وقت جو نیکی پر لگانا چاہیے تھا، اچھائی پر، بھلائی پر لگنا چاہیے تھا، وہ وقت جو ہے وہ برائی پر لگا کر بربادی کا سبب بنتا ہے۔ یہ موسیقی کے پروگراموں میں شریک ہونا، اپنا وقت ضائع کرنا، گانے سن کر اپنا وقت ضائع کرنا، ہاں جی، تو یہ انسان جب اللہ کا بندہ ہے تو یہ وقت امانت ہے انسان کے پاس، تو یہ امانت جو ہے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزال قدم عبد، کوئی بندہ بھی اللہ کے سامنے ایک پاؤں نہیں اٹھا سکے گا، اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک حتی یسأل عن اربع، یہاں تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ 4 باتوں کا جب تک جواب نہ دے دے، اس سے پوچھ نہ لی جائیں، اس وقت تک ہل نہیں سکے گا کوئی بندہ اللہ کے سامنے سے۔ اور سن لیں وہ 4 چیزیں کون سی؟ فرمایا عن عمرہ، اس کی عمر کے بارے میں، فیما افناہ، کہ اس نے وہ کہاں لگائی، کہاں خرچ کی، گانوں میں یا نیکی کے کاموں میں، کہاں خرچ کی، کہاں لگائی اپنی عمر۔ وعن علمہ، اور اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ما فعل فی، کہ کہاں تک اس پر عمل کیا۔ اب دیکھیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ علم تو عالموں کے پاس نہیں، آپ کو قرآن مجید کا، حدیث کا
80% علم موجود ہے ہر ایک کو تقریباً، جو خطبے سنتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں علماء کی، 80% جو علم ہے، بلکہ میں کہوں گا 90% علم جو ہے وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے. ہر ایک کو پتہ ہے پاکی پلیدی کا، اللہ کی نافرمانی کا، شرک کا اور بدعت کا. ہر ایک کو پتہ ہے جھوٹ کا کہ یہ غلط ہے، زنا غلط ہے. ہر ایک کو یہ باتیں موٹی موٹی سب پتہ ہے. اور اب اس پر عمل کتنا کیا؟ علم تو ہے، علم تو ہے، اس پر عمل کتنا کیا یہ پوچھا جائے گا. اور اس کے بعد وَعَنْ مَالِهِ، اور اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا. مال کے بارے میں دو باتوں کا ذکر، دو باتیں پوچھی جائیں گی. ایک ہے من این اکتسبہ، کہ کمایا کہاں سے، رشوت لے کر، سود کے ذریعے، لوگوں کو فراڈ کر کے، دھوکہ دے کر، یا حلال طریقے سے کمایا کہاں سے، یہ پوچھا جائے گا. اور فرمایا وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، اور خرچ کہاں کیا. ہاں جی، گانے والیوں کو، گانے والوں کو پیسے لٹائے، یا اللہ کی راہ میں جو ضرورتیں تھیں لوگوں کی وہاں خرچ کی. یعنی یہ پوچھا جائے گا. اور وَعَنْ جِسْمِهِ، اور اپنے جسم کے بارے میں پوچھا جائے گا. آنکھوں کا استعمال کہاں کیا، پاؤں کا استعمال کہاں، ہاتھوں کا استعمال کیسے کیا، ایک ایک عضو کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ 4 باتوں کا جواب جب تک نہیں دے لے گا اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا. تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میرے بھائیوں، فارغ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان بیہودہ کاموں میں اسے ضائع مت کریں. اللہ کی بھلائی کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں یہ لگانے چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نعمتانی، 2 نعمتیں ایسی ہیں، مغبون فیہما، بہت ناقدری کی جاتی ہے ان دونوں کی. ایک ہے الصحت والفراغ، ایک صحت کہ اللہ صحت دیتا ہے، لوگ اس کا کہیں صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے. اور اللہ فراغت دیتا ہے، وقت ملتا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے. اسی طرح موسیقی دل بہلانے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے. اور فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ایمان والوں کو کہ دلوں کو جو اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، موسیقی سے نہیں ملتا. یہ غلط ذہن ہمارے ہاں بنایا گیا. اسی طرح کہا جاتا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے. میرے بھائیوں، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی دل کی بیماریوں کا سبب ہے، دل کی بیماریوں کا سبب ہے. موسیقی نفاق لاتی ہے، یہ شیطانی آواز ہے، دین سے دور کرتی ہے، بے حیائی اور بے حیا اور بے غیرت بناتی ہے. موسیقی یہ روح کی غذا ہرگز نہیں. کچھ لوگ جو ہیں دلائل دیتے کہ جی اللہ کے نبی کے گھر میں دف بجا کر چھوٹی بچیاں گا رہی تھیں، اور حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے تو وہ فرمانے لگے امزامیر الشیطان فی بیت رسول اللہ، کیا یہ شیطان کی آوازیں، موسیقی کی آوازیں، شیطان کی آوازیں اللہ کے رسول کے گھر میں؟ اللہ کے رسول چادر لے کر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر صدیق آئے تو دیکھا 9 خیز بچیاں. یہ دلیل دی جاتی ہے، لہذا گانا جائز.
او میرے بھائیوں، وہ جنگی اشعار پڑھ رہی تھی، جنگ میں مسلمانوں کو ابھارنے والے اشعار وہ پڑھ رہی تھی، ایک دوسرا وہ نوخیز بچیاں تھیں، بالکل چھوٹی بچیاں، 5 سال 6 سال کی بچیاں، اور تیسرا وہ دف بجا رہی تھی۔ دف کا بجانا شریعت میں شادی بیاہ کے موقع پر جائز ہے، تو ڈھول جائز نہیں، دف جائز ہے جو ایک طرف سے ہوتا ہے۔ تو وہ دف بجا رہی تھی، پھر وہاں مرد و زن کا کوئی اختلاط نہیں تھا، اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے جب حضرت ابوبکر کی یہ آواز سنی تو آپ فرمانے لگے کہ چھوڑو انہیں، عید کا دن ہے، ان کو کرنے دو، خوش ہونے دو۔ اس کا مطلب شریعت چھوٹے بچوں کو عید کے دن خوشی مناتے ہوئے دف بجانے کی اجازت دیتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہاں سے کہاں ثابت ہو گیا کہ ناچ گانے کرو اور خوب گانے سنو، موسیقی سنو؟ یہاں سے کہاں سے ثابت ہو گیا؟ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس لعنت سے بچا کے رکھے، اور جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں اللہ انہیں گانوں اور موسیقی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی ساری سیڈیز کیسٹیں ضائع کر دینی چاہیے، اور گانے والوں اور گانے والیوں سے نفرت کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے کوئی بھی بے حیائی کا کام دیکھے تو اسے، یا برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں روک سکتا دل سے برا جانے، تو ہم کم از کم اپنے دل سے برا جانے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔